حضرت ابو سفیان اور امیر معاویہ کہتا ہے میں سلطان نہیں مانتا. تو نہ مان, کتے دے بھونکڑ نال کی ہوڑا ہے. تو بکواس کرنا صحابہ دے بارے, رشوت خور حرام خورا, تو صحابہ دے بارے بھونکنا. تینوں پتہ ہے جاندا ہے بھئی جڑا امیر معاویہ دے بارے گل کرے حاویہ دوزخ دا کتا ہے. اور ساڑھے بزرگاں نے لکھیا, حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے لکھیا, آپ نے فرمایا ویسے کرنی تابعین میں سے سب سے افضل ہے. آپ نے فرمایا کہ ویسے کرنی خیر التابعین ہونے کے باوجود واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکے. یہ علماء بیان کریں, واشی بن حرب وہ صحابی ہیں جنہوں نے امیر حمزہ کو شہید کیا. قاتل کبھی بھی نہیں کہنا, قاتل کیوں کہنا ہے آپ؟ تو شہید امیر حمزہ کو انہوں نے شہید کیا, رسول اللہ نے معاف کر دیا, اور کون ہوتا ہے؟ بات ختم ہے. امیر حمزہ کو انہوں نے شہید کیا, فتح مکہ والے دن وہ دوڑ گئے, تو کسی نے کہا کہ چھپتے چھپاتے, انہوں نے کہا حضور کے پاس چلا گیا, حضور نے معاف کر دینا ہے. چھپ چھپا کے پھر حضور کے سامنے آ گئے, فرمایا آپ نے میرے چچا کو شہید کیا؟ کہا جی میں نے. فرمایا تو نے میرے چچا کا جگر کلیجہ نکالا؟ کہا جی میں نے نکالا. فرمایا معافی ہو گئی, آج کے بعد میرے سامنے نہیں آنا. یہ وہ صحابی ہیں حضرت واشی بن حرب جنہوں نے صرف ایک بار چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہے, اور حضرت ویسے کرنی خیر التابعین ہونے کے باوجود امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکے. گل سمجھ آئیے گل, صحابہ دے بارے کو بھونکے کتا. اور عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز؟ عمر بن عبدالعزیز اہل سنت کے نزدیک 5ویں خلیفہ راشد ہے. یہ ہماری عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے, 5ویں خلیفہ راشد ہے. ان کے دور میں حضرت عمر کا دور واپس آ گیا, لیکن اس کے باوجود عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز؟ تو آپ نے فرمایا حضرت امیر معاویہ نے جو حضور کے ساتھ جہاد کیا, جس گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے اس گھوڑے کے ناک کے اندر جو مٹی داخل ہوئی نا, عمر بن عبدالعزیز تو اس کے مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. گل کوئی سمجھ آئی؟ خبردار بہت تکلیف ہوئے تو اپنے پیو نو جا کے صحابہ دے بارے ایسی کوئی بات بھی, ہم اہل سنت کو رب نے رکھا ہی اس لیے ہوا ہے. ہمیں بات کرو ہمارے بارے میں جو کرنا ہے. میں تو نہ فرانسی کتے نو بھی کہنا, میں کہو فرانسی کتے ہو اور ذلیلو, ساڈے کارٹون بناؤ, ساڈا نک اتھے چک کے اتھے لا دو, ساڈا پیر اتھے لا دو چک کے. ذلیلو حضور دے بارے گلاں کرنے ہو, تسی حضور دے خاکے بنا دے ہو ذلیلو. پھر سانو لوگ کہندے مولانا تھوڑی سی تحمل سے بات کرے. میں کہا فتح مکہ والے دن صحابی تحمل نال گل کیتی, حضرت سعد بن عبادہ جڑی گل کیتی اینڈ لرزا کے رکھ دیتا. اور عمرہ قضاء کے موقع پر حضور عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے, مشرکین نے حضور کو روک دیا. دوسرے سال جب میرے آقا تشریف لائے, میں نہیں پڑھے نرم بات, جو کدھر پڑھی تو میں نے دکھائے, میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں نئے سرے سے اب دوبارہ دین. پہلے شاید ساڑھے بزرگاں میں نے صحیح نہیں پڑھایا, اور نویں کوئی مولوی جمن تو میں نے دین نواں پڑھان. میں پڑھنے کے لیے آج بھی تیار ہوں, لیکن پہلے انہاں چیزاں تو ہٹ کے میں نے کوئی نویں گل پڑھاوے. اے تو میں پڑھ چکیا, اے تو میں رسول اللہ دے سامنے بھی بیٹھ کے پڑھتا رہا, قدمین شریف ہے نہیں. ہاں جی, اے بخاری شریف میں حضور دے قدمین شریف بیٹھ کے تلاوت کرتا رہا, این بنا پڑھتا رہا بیٹھ کے. ایتھے لاہور بھی پڑھی, اتھے بھی جا کے پڑھی. اب یہ کوئی نئی بخاری ہمیں کسی نے پڑھانی ہے؟ عمرہ قضاء کے موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ, میں جڑیاں گلاں کر رہا ہوں تو کوئی شفا ملی کہ کوئی نہیں؟ جب حضرت حسان نعت پڑھ کے فارغ ہوتے تھے نا, تو میرے آقا خود فرماتے تھے شفیت یا حسان وستشفیت. فرمایا حسان تو نے میری تعریف کر کے خود بھی شفا پائی, اور جت غلاموں نے سنا انہوں نے بھی شفا پائی. یہ حضور کا فرمان ہے, حضور کے ذکر سے بندے کو شفا ملتی ہے. امیر معاویہ اور حضرت امام حسن کی صلح ہو, بات ختم ہو گئی. اور بعض لوگوں نے اس وقت بھی امام حسن کے خلاف بات کی. آپ لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ 80,000 فوج جو ہے وہ ٹکرانے کے لیے کھڑی تھی امام حسن کے ساتھ, 80,000 لشکر موجود تھا. امام اقبال کے کہنا یہ کہ شمع شبستان حرم
حافظ جمیت خیر الامم تا نشینت آتش پیکاروں کی پشت پازت بر سر تاج و نگی. اقبال کہتا ایک تو امام حسین ہیں تو دوسرے امام حسن ہیں. امام حسن کون ہیں کہ جب دونوں فوجاں آپس میں ٹکران لگیاں تو امام حسن اگے ود کے وہ تاج اور تخت کی وجہ تو خون بہن لگا سی آپ نے اتنے اپنا پیر رکھ دیتا, اپنی نالین رکھ دیتی, اپنی جتی رکھ دیتی, پر میں حسن کو ایسا تاج و تخت نہیں چاہیے اور میں اس تاج کو مجھے نہیں چاہیے. آگے بڑھ کر حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی. بات ختم ہو گئی. جب امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر لی, اب قیامت تک کوئی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جو بات کرے گا وہ تو امام حسن کو نہیں مانے گا. ہاں, امام حسن کو نہیں مانے گا. بہت سارے لوگوں کو یہ امام حسن کی پریشانی بھی یہی ہے کہ امام حسن نے کیوں صلح کی. میں نے کہا امام حسن نے اس لیے صلح کی کہ میرے آقا مولا نے ایک دن امام حسن کو دیکھ کر فرمایا تھا, فرمایا یہ میرا بیٹا سید, یہ میرا بیٹا سید. جب دو مسلمان گروہ آپس میں ٹکرانے لگے گے تو یہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرا کر تو یہ تو میں وہ تو ہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھ. آج کچھ سادات کو ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چونکہ ان کا اختلاف ہوا تھا تو ہم تو نام بھی نہیں لیں گے معاذ اللہ, تو حضرت غوث پاک سے بڑا کون سید ہے. تو آپ نے اس سلسلہ میں الخلفاء الراشدون کی جو لسٹ جاری کی, 5ویں نمبر پہ خلیفہ راشد حضرت امیر معاویہ کو قرار دیا. خلیفہ راشد, یہ الخلفاء الراشدون کی جو اس کتاب کے اندر 253 صفحے پر آپ نے لکھا, اور اس کے اندر ثم ولّاها معاویہ 19 سنہ وشہر وکان قبل ذلك واللہ عمر علی الامارات علی اہل الشام 20 سنہ. یعنی خلافت راشدہ میں جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور خود خلافت سے دستبردار ہوئے, تو اس بنیاد پر آپ نے یہاں اجمالی طور پر ذکر کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا, اور اس کے ساتھ آپ نے اس چیز کی وضاحت کی اگلے باب میں جو 271 صفحے پر اس میں لکھا ہے خلافت معاویہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ, کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت. اس میں کا اما خلافت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فثابتۃ صحیحۃ بعد موت علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام, کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد وبعد خلیل حسن ابن علی نفسہ من الخلافات وتسلیمها الى معاویہ لرأی راہ الحسن رضی اللہ تعالی عنہ, کہ جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سپرد کر دی خلافت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے, تو آپ کی خلافت خلافت صحیحہ ہے اور ثابتہ ہے. کہتے ہیں کہ یہ مرحلہ امت کا اتنا بڑا مرحلہ تھا کہ اس سال کو اسلام کی تاریخ میں عام جماعت والا سال کہا جاتا ہے, یعنی انتشار افتراق کے بعد اتحاد والا سال عام الجماع, فسمیہ عام الجماع, جماعت والا سال. اس سال کو کہا جاتا ہے لارتفاع الخلاف بین الجمیع, اس واسطے کہ یہاں اس پر اختلاف اس سال میں ختم ہو گیا. اس سال کو سال جماعت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب اس میں
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باقاعدہ باب قائم کر کے خلافت کا ذکر، پھر اس کے دلائل، پھر خلفائے راشدین کے باب کے اندر ان کا تذکرہ، اور پھر اس کے ساتھ جہاں آپ نے یہ پالیسی ذکر کی کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے اختلافات آپس کے جو ہیں، وہاں اہل سنت کیا عقیدہ رکھیں، تو وہاں بھی جب آپ نے کہا کہ صرف سب کا ادب احترام دل میں ہی نہیں کرنا، سب کی فضیلت زبان سے بھی بیان کرنی ہے، اور اس لسٹ میں بھی آپ نے حضرت امیر معاویہ کا ذکر کیا. یعنی آج تو اس سلسلے میں بھی طاہر القادری نے کہا کہ یہ امیر معاویہ کے فضائل بیان کرنے والے لوگ کہاں سے آ گئے، یہ تو خارجی فضائل بیان کرتے ہیں امیر معاویہ کے. چلو ایک ٹھیک ہے مرتبہ ہے، مگر وہ دل میں رکھو، زبان پہ کیوں لاتے ہو؟ تو حضرت غوث پاک قلم کے ساتھ بھی بیان کرتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ یہ فضیلت ماننی بھی ہے اور اس فضیلت کا اظہار بھی کرنا ہے. لہذا جو باب ہے الکف عما شجر بین الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، کہ جو کچھ صحابہ کے آپس کے معاملات ہیں، چونکہ ہم اس وقت پاس نہیں تھے تو ہم اس پر اپنی زبان سے کوئی منفی تبصرہ کریں تو یہ ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا. وہ لوگ بالیقین اس منصب پر تھے کہ ان کے باطن سرکار کے جلووں نے پاک کر دیے تھے. وہ نہ پیسے کے پجاری تھے نہ اقتدار کے پجاری تھے. یہ نیت رکھیں تو پھر بعد والے مومن ہیں، کیونکہ اس پر اللہ کے قرآن کی گواہیاں ہیں. اور جھوٹی موٹی تاریخ کو سامنے رکھ کر پھر دلوں میں ان کے بارے میں بغض اور مختلف قسم کے وسوسے لانا، اس سے بندے کی اپنی عاقبت خراب ہو جاتی ہے. اس واسطے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مریدوں کو یہ سبق بھی پڑھایا کہ قادری ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ واتفق اہل السنت والجماعہ علی وجوب الکف عما شجر بینہم. فرما اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابہ کے معاملات میں جو ان کے آپس میں اختلاف کے معاملات تھے، زبان کو روک کے رکھنا واجب ہے. اب یہاں الٹی بات ہے، جہاں زبان روکنی ہے وہاں روکتے نہیں، اور جہاں بولنا ہے وہاں روکنے کی نصیحت کرتے ہیں. یعنی زبان وہاں روکنی ہے کہ کسی بھی صحابی پہ تنقید نہ کرو. اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی پر تنقید نہ کرو، اگرچہ ان کے معاملات جنگوں تک پہنچے، لیکن واجب ہے بندہ سنی تب ہے کہ جب کسی موقع پر بھی اشارتاً کنایتاً ان کے خلاف بک بک نہ کرے. غوث پاک کہتا ہے واجب ہے کہ اپنی زبان کو روک کے رکھے، کیونکہ ذرائع درمیان میں اتنی صدیاں ہیں. پاس ہوتا تو اسے پتا چلتا کہ وہاں کے اب کے آپس کے معاملات کیا تھے اور ایک دوسرے کا ادب احترام کتنا تھا. تو اس میں دوسری طرف یعنی جہاں غوث پاک حکم دیتے ہیں کہ ان کی فضیلتوں کو بیان کرو، تو وہاں یہ تفضیلی رافضیوں کے ہم نوالا یہ کہتے ہیں نہیں فضیلت بیان نہ کرو. اگر کچھ تو مانتے ہی نہیں، اور جو ماننے کا کرتے ہیں دعویٰ وہ کہتے ہیں زبان پہ نہ لاؤ. حالانکہ اسلام میں وہ کون سی چیز ہے کہ جو وہ فضیلت اور صحابیت کے شرف سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ کروڑوں ولی بھی مل کے ایک صحابی کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جو بتایا ہم اس پر عامل ہیں. ہمیں یہ طرح مت دینا کوئی کہتا ہے جی مولا علی کہ غدار ہو آپ،
اسے جنگ کرتا ہے جو اس کو آپ تعریفیں کرتے ہو، اس کو سیدنا کہتے ہو، اس کو امیر کہتے ہو، اس کے جلسے کرتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیسے سید ہو تم؟ میں نے کہا ہم ایسے سید ہیں، نوکر ہیں امام حسن مجتبیٰ کے۔ واہ واہ ہمارے بابا نے جس شخص کو تاج خلافت اتار کے حکومت کا تاج اس کے سر پہ رکھ دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارے پاس ایسا تاج کوئی نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، ہم تو مسکین سید ہیں، ہم کیا دے سکتے ہیں؟ ہم اس کی تعریف ہی کر سکتے ہیں نا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 ایسا واہ تاج ہوتا تو تاج پہناتے ان کو، کیونکہ بابا نے پہنایا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، تانا کس کا دیتے ہو تم؟ کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ ہم کس کے ساتھ کھڑے؟ واہ، ہم وہ سمجھ رہے ہیں جو علی مولا سمجھتے تھے، سبحان ہم وہ کر رہے ہیں جو امام حسن مجتبیٰ نے کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دلائل کے ساتھ ساتھ ہمیں بحیثیت سید کے اس منصب کے الحمدللہ یہ اطمینان حاصل ہے کہ ہم صحابہ اکرام کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں یہ مولا علی شیر خدا کا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آج ہی وہ کتاب میرے پاس آئی، اس میں لکھا تھا کہ یہ سارے دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ امیر معاویہ باغی تھے، استغفر امیر اللہ معاویہ استغفر اللہ، اس بارے میں نیت صحیح نہیں رکھتے تھے، طاغی تھے، فلاں تھے۔ تو یہ سوال سن لو، ان سب سے میں عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ کو کیا فرمانے قرآن میں؟ ان طائفۃ من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما فإن بغت احداہما علی الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ سبحان اللہ، فإن فات فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اگر مومنین کی دو جماعتوں کے درمیان قتال ہو جائے، جنگ ہو جائے، ان کے درمیان اصلاح کر دو، صلح کرواؤ ان کی۔ سبحان اس کے باوجود اگر قواعد و ضوابط کی کوئی خلاف ورزی کرے اور صلح سے بھاگے، بغاوت کرے، تو پھر کیا حکم ہے؟ قاتل التی تبغی، جو باغی ہے، بغاوت کرتا ہے، اس سے قتال کرو، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دے، اور نہ جھکائے تو اس صورت میں اسے قتل کر دو، مار ڈالو۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ بے شک، پہلے تو یہ کہنا کہ مسلمان دو جماعتیں لڑی کیوں سکتی ہیں؟ بھئی لڑ سکتی ہے تو یہ حکم ہوا نا، لڑائی تو روز ہوتی ہے مسلمانوں کی جماعتوں کی آپس میں۔ بے شک، اب کس کس ملک کا میں حوالہ دوں؟ ٹائم نہیں ہے اتنا۔ لڑ رہے ہیں، روز آپ بھی پڑھ رہے ہیں، کلمہ دونوں طرف پڑھنے والے ہیں اور مارے بھی جا رہے ہیں۔ واہ، اصلحوا بینہما فإن بغت احداہما علی الاخری، ان میں سے ایک، دونوں میں سے ایک اگر بغاوت کرتا ہے تو جو بغاوت کرتا ہے سارے مومن اس سے لڑ پڑو، اور یا مار ڈالو یا پھر وہ اس صلح کی شرائط پر، امن پر آ جائے اللہ کے حکم کے مطابق، ورنہ مار ڈالو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، باغی تھا، طاغی تھا، فاسق تھا، گمراہ تھا، بدنیت تھا، جو کچھ تھا، مولا علی یہ سمجھتے ہوتے تو کیا زندہ چھوڑتے امیر معاویہ کو؟ واہ 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 واہ، بولو نا۔ واہ واہ واہ، قاتلو کا حکم کسی ہے اس وقت اس لڑائی میں کہ مار ڈالو؟ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ مولا علی کے لشکر کو کہا جا رہا ہے نا۔ اگر بغت وہ ہے تو پھر ان کو حکم ہے نا کہ مار ڈالو۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ پیارے، تم جو مار ڈالنے پر تلے ہوئے ہو واہ، قلم سے، ہر روز طاغی ہے، فلاں ہے، جو مولا علی طاغی سمجھتے تو مار ہی ڈالتے۔ بے شک، تو طاغی اور باغی کو نہ مار کے مولا علی نے کیا کیا؟ پھر قرآن کے حکم کے مطابق عمل کیا۔ کچھ سمجھ آئی ہے؟ کوئی نہیں واہ 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 واہ، جب اللہ جی کہہ رہے ہیں مار ڈالو تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ باغی ہے۔ ان بغت احداہما علی الاخری تو قاتلو، تو مار ڈالو۔
قتال کرو، یا تو اللہ کا امر مانے، نہ مانے تو مارا جائے، بچ کے نہیں جا سکتا۔ بے شک اب آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ قرآن کا حکم ہے، بے شک اس میں کوئی پارٹی بازی نہیں ہے۔ بے شک آپ نکالو اس کا کوئی حل قرآن سے، قرآن کا یہ حکم ہے۔ مولا علی شیر خدا لڑائی بھی ہو گئی، مارا بھی نہیں ان کو۔ واہ اب سارا زور لگاتے ہیں جی وہ فلاں حدیث بتاتی ہے فہ باغیہ ہے، فلاں ہے۔ میں نے کہا سب کچھ ہے، لیکن سزا کیوں نہیں ملی؟ واہ مارے کیوں نہیں گئے؟ واہ صلح کی بات کیوں ہوئی؟ ابو موسیٰ اشعری عمر بن عاص پنچ کیوں مقرر ہوئے؟ واہ دونوں طرف سے حکم کیوں مقرر ہوئے؟ باغیوں کے ساتھ حکم کیسا؟ واہ قاتلو، واہ 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 مار ڈالو، واہ 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 اور علی مولا ہو اور قرآن پر عمل نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم بھائی نا، یا تو دلیل کام کرتی ہے، مرے گا وہ جس کی دلیل مر گئی، زندہ وہ ہوگا جس کی دلیل زندہ ہے۔ واہ 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 بے شک واہ تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، لفظ باغی کا کسی نے لکھا بھی ہو کتابوں میں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ بات یہ ہے کہ باغی کی سزا نافذ کیوں نہیں فرمائی؟ باغی تھے، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا۔ میں نے کہا سب نے لکھا، مولا علی نے نہیں سمجھا۔ ان کے قبضے میں تھا حملہ، اور بندہ بچ کے چلا جائے، کہے بھی رب کے مار ڈالو، اسد اللہ الغالب، لڑائی پہ بھی آ جائے، تو بچ کے کون جائے بھائی؟ بولو نا، بے شک جا سکتے نہیں نہیں تو گئے کہ نہیں؟ بچ کے گئے نا، ان سے بچ کے گئے، اور صاحبزادے بھی امام تھے۔ اور مولانا نے وہ بات آپ کو بتا دی، یہ دلیل میں نے 20 سال پہلے پیش کی تھی اس حدیث کی، ابنی ھذا سید۔ سبحان اللہ نبی علیہ السلام جانتے تھے ایسا ہوگا، رب نے یہ فرمایا، اس کا حکم سنا دیا قرآن سے، حدیث سے کیا سنایا؟ بخاری شریف جلد 2 میں یہ حدیث بات موجود ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ میرا بیٹا سردار ہے، جب 2 جماعتیں اس طرح لڑ جائیں گی کہ اب صلح کا کوئی پہلو نہیں رہے گا، تو اللہ نے اسے وہ سرداری عطا فرمائی ہے کہ ان دونوں جماعتوں کے درمیان خون کی ندیاں بہ گئی ہیں، لیکن یہ ان کے دلوں کو جوڑ دے گا، واہ 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 سبحان یہ اللہ جوڑے گا، اس لیے سید ہے۔ سبحان اللہ سید وہی ہوتا ہے جو جوڑتا ہے، توڑتا نہیں ہے۔ واہ 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 اللہ دوستو میں آغاز کروں گا 2 شعر ایک ایسے صحابی کے لیے منقبت کے باب میں جو سب سے زیادہ تشنہ تخلیق ہے، سب سے زیادہ مظلوم صحابی۔ 2 شعر سماعت کیجئے گا، آپ کی محبت چاہیے۔ میرا سلسلہ ہے قدیم عہد کرام سے، میرا سلسلہ ہے قدیم، میرا سلسلہ ہے قدیم عہد کرام سے، میں ہوں شام سے۔ واہ 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 نادر صدیقی، کیا کہنے کیا کہنے۔ میرا سلسلہ ہے قدیم عہد کرام سے، میں ہوں شام سے، مجھے کوئی کام نہیں میاں تیرے کام سے، میں ہوں شام سے۔ کیا کہنے کیا ہے، میں ہوں شام سے، مجھے کوئی کام نہیں میاں تیرے کام سے، میں ہوں شام سے، میں ہوں آفتاب سماویہ، میں علی کا بھائی معاویہ، میں ہوں آفتاب سماویہ، کیا کہنے کیا کہنے، میں ہوں آفتاب سماویہ، میں علی کا بھائی معاویہ، ہے تمام کفر سڑا ہوا میرے نام سے، میں ہوں شام سے۔ واہ 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 واہ